أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تم بہترین امت ہو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم بہترین امت ہو کیسے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اس وجہ سے بہترین امت ہو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فقط تبلیغ والوں کے اوپر ہی تبلیغ فرض ہے حالانکہ غلط سمجھا ہے ہر مسلمان کے اوپر تبلیغ واجب ہے جو ہر مسلمان کے اوپر تبلیغ فرض ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرے ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ برائی سے روکے آپ نے کسی کو نماز کے لیے بلایا کیا ہو بھائی نماز کے لیے تبلیغ کرتے کرتے نماز کا پابند بن گیا وہ بندہ جو نماز کا پابند بن گیا آپ گھر بیٹھے آپ کو اجر ملتا رہے گا آپ کی پینشن بن گئی جیسے پینشن ہوتی ہے نا بھائی ریٹائر ہونے کے بعد آپ بیٹھا رہے اس کو تنخواہ ملتی رہے گی ابھی وہ بیٹھا رہے سمجھا سمجھا وہ نماز پڑھتا رہے گا مسجد میں آتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا آج سے عہد کریں گے انشاءاللہ تبلیغ کریں گے ساتھیوں کو بلائیں گے نماز کے لیے لے آئیں گے کہو انشاءاللہ اور ہم نے یہ جو سمجھا ہوا ہے کہ فقط میری نماز ہی کافی ہے میں ہی سب پہلی سب میں پڑھ رہا ہوں سارے گھر کے افراد وہ جو بات نہیں پڑھ رہے اس کی پوچھ بھی ہوگی سمجھا صحیح گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی گھر والی کو تو کہا کہ کپڑے استری کیے کھانا پکایا ہے یہ کہا کہ نماز پڑھی ہے قرآن کی تلاوت کی ہے بچوں کو کہا قرآن کی تلاوت کی ہے نماز کے لیے کہا ہے بچوں تو معلوم ہوا کہ اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں جب تک آدمی دوسرے کی فکر نہ کرے یہ لفظ دل اور دماغ میں ان لفظوں کو جگہ دیتے کہ فقط اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آدمی دوسروں کی فکر نہ کرے جب تک دوسروں کی فکر نہ کرے یہ بات ختم دوسری بات یہ سمجھیں کہ جو بھی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے سبحان اللہ نیکی کرنے سے اللہ کا اور جب جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے جو بھی معصیت کرتا ہے جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے چاہے یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے بس یہ بات ذہن میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 جملے محبوب ہیں کو یاد کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 جملے محبوب ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں حدیث مبارکہ ہے مولانا تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور عمل میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے
فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کرے اس کی تکمیل کرے. ایک عمل اس کی تکمیل کرے، بس نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی، نماز کی تکمیل ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ اب فرمایا کہ نماز کی تکمیل پر آدمی 3 دفعہ الحمدللہ پڑھے، 3 دفعہ استغفراللہ پڑھے. کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ کوئی مشکل ہے؟ 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ استغفراللہ. سمجھا نہیں؟ یہ ایسے جملے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہ جملے ایسے، 2 قسم کے جملے ایسے جو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. الحمدللہ استغفراللہ، الحمدللہ پڑھو الحمدللہ استغفراللہ. اس کے پڑھنے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے درس میں بیٹھنے کی توفیق دی. الحمدللہ. بہت سے ایسے نماز سے غافل کھیل رہے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھا نہیں، فضول باتوں میں تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی. الحمدللہ. باہر بھی ٹائم گزر سکتا، گزر گیا اور یہاں بھی گزر گیا، لیکن یہ جو وقت گزرا یہ قیمتی وقت بن گیا. یہ وقت قیمتی بن گیا. سمجھا نہیں؟ حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تمہارے اوپر نعمتیں کم ہیں. تمہارے اوپر نعمتیں کم ہیں، میری نعمتیں تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں. یہ جو تو نے حمد پڑھا ہے یہ حمد تمام نعمتوں سے اونچا ہے. کیا بات ہے عزیز. الحمدللہ تملأ المیزان. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اعمال والی جو ترازو ہے وہ بھر جاتی ہے. الحمدللہ. اس جملے کو یاد کریں. کون سا؟ اس جملے کو یاد کریں، بھولنے نہ پائے. الحمدللہ. بھائی گھر میں خیریت ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ آپ کی صحت کیسی؟ الحمدللہ. گزر رہی ہے یار، گزار رہے ہیں نہیں. الحمدللہ. 4 یاروں کا جو تکیہ کلام ہے، اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر چونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تکیہ کلام کیا تھا یاد کرنا. وہ تکیہ کلام اسے کہا جاتا ہے جو آدمی 24 گھنٹوں میں بار بار اس کو دہراتا ہے. ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس کو آدمی بار بار دہراتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھا نہیں، جو بار بار دہراتے تھے وہ کون سا لفظ تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ. لا الہ، ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یاد کرنا. حضرت عمر فاروق جو بار بار لفظ دہراتے تھے وہ کون سا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بار بار بات کرتے، پھر بیچ میں اللہ اکبر، بات کرتے اللہ اکبر. خنجر لگا ہوا ہے، اللہ اکبر. شہید ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حضرت عمر فاروق. سمجھا نہیں؟ حضرت عثمان ذی النورین، چونا سبحان اللہ. حضرت عثمان ذی النورین کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. کھانا پینا بند ہو گیا، 40 دن ہو گئے، گزر گئے. سمجھا نہیں؟ کیسے گزارتے ہو؟ کیسے تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ یہ پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا. حضرت عثمان ذی النورین فرماتے ہیں جب پیاس کی شدت ہوتی ہے، جب پیاس لگ جاتی ہے مجھے، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو پیاس ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت عثمان ذی النورین الحمدللہ. چونا الحمدللہ. حضرت علی المرتضی، چونا سبحان اللہ. حیدر کرار، چونا ابو تراب،
چونا ابو تراب ذوالفقار، ان کا تقیہ کلام کیا تھا؟ یاد کرنا، ان کا تقیہ کلام کیا تھا جو بار بار دہراتے تھے؟ وہ کون سا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خنجر لگا ہوا ہے مسجد کی طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکلیف آ گئی، سبحان اللہ۔ تو یہ 4 جملے اس کو تقیہ کلام بنا دے، اس کو تقیہ کلام بنا دے۔ لا الہ الا اللہ، حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذو النورین الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضرت علی المرتضی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر نیکی، سمجھا، جو بھی آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ یاد کرنا، جو نیکی کرنے سے اللہ کا، اور گناہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ عزم بالجزم کریں، یہ ہمارے اوپر، یہ لازم، اپنے اوپر لازم کریں بھائی، روزانہ کسی نہ کسی ساتھی کو دعوت دینی ہے، کسی نہ کسی کو مسجد میں لے آنا ہے، جو مسجد میں کسی نہ کسی ساتھی کو لے آنا ہے۔ آپ انشاءاللہ گھر بیٹھے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔